بانو قدسیہ لکھتی ہے کہ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، جو گزر گیا وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اور ہم انسان واقعی ہی اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ مستقبل کی فکر میں اپنا آج کو دیتے ہیں اور پھر آنے والے کل میں گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں، مگر جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ ہاتھ آ کر بھی چھن جائے گا۔ دینے والا اسباب کا محتاج نہیں، اسباب تو اس کے محتاج ہے۔ جب دینے والا اتنا رحیم ہے تو ہم گزرے ہوئے کل کی بوجھ میں اور آنے والے کل کی فکر میں خود کو کیوں الجھائیں۔ زندگی تو ایک ایسا لمحہ ہے جو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے ہر لمحے کو قیمتی سمجھے۔ حقیقت صرف حال میں ہے، ماضی اور مستقبل تو بس خیال ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں اپنے گھر میں ہوم میکر کام کرتی ہوں اور میرا خواب ہے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنا، اور مجھے اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کے ساتھ خوش اور پرسکون رہنے کے ساتھ ایسے عادات شیئر کر رہی ہوں جسے اپنا کر آپ لوگ اپنی زندگی میں خوشی اور سکون لا سکتے ہیں۔ نمبر 1، شکر گزاری کی عادت۔ روزانہ اپنی زندگی کی کم از کم 3 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر دل کو سکون اور آنکھوں کو اطمینان دیتا ہے۔ نمبر 2، معاف کرنا اور دل کو صاف رکھنا۔ دل میں نفرت، حسد اور شکایت رکھنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، اس لیے آپ کے دل میں جو بھی باتیں ہیں اور وہ آپ کا سکون اور خوشی چھین رہے ہیں تو اس باتوں کو معاف کر کے دل سے نکال دیا کرے اور اپنی خوشی اور سکون کو برقرار رکھنے کی کوشش کر دیا کرے۔ اسی سے انسان کمزور نہیں بلکہ طاقتور بن جاتا ہے۔ عادت نمبر 3، اپنی حدود قائم رکھنا۔ ہر بات پر ہاں کہنا ضروری نہیں۔ جو چیز ذہنی اور دلی سکون چھین لے اس سے فاصلہ رکھنا سیکھیے۔ لوگوں کی موجودگی سے آپ کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا، ان لوگوں سے دوری اختیار کر کے اپنا ذہنی سکون برقرار رکھنے کی کوشش خود کیا کرے۔ خوشی اور سکون اگر بندہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنا ذہنی سکون قائم رکھنے کی کوشش کرے، اور جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کو ذہنی سکون نہیں مل رہا تو وہاں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کی سب سے بڑی خوشی ہی اس کا ذہنی سکون ہوتا ہے۔ عادت نمبر 4، اللہ سے مضبوط تعلق۔ نماز، دعا اور توکل دل کو سکون دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل کر کے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ناکام اور ناخوش اور بے سکون نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ خوشی اور سکون کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ عادت نمبر 5، موازنہ چھوڑ دے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کرے۔ ہر انسان کا وقت، نصیب اور راستہ مختلف ہوتا ہے۔ جب تک آپ انہی سوچوں اور فکروں میں لگے ہوں گے تب تک آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے شاید وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ کا اچھا نہیں اور آپ کے نصیب میں وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اللہ سے اس کے لیے دعا کیا کرے، کیونکہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب میں وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جس کی وہ چاہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے اچھے کل اور اچھے نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ اپنا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر ایسا رکھے جیسا کہ اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوگی۔ اس لیے اگر آج بہتر نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بہترین کرے گا۔ عادت نمبر 6، خاموشی اور خود کے لیے وقت۔ روز کچھ وقت اپنے لیے نکالیے۔ خاموشی میں بیٹھنا اور خود کو سمجھنا روح کو تازگی دیتا ہے۔ ہم تو روز دوسروں کے لیے جیتے ہیں مگر اصل میں جیتا وہی ہے جو اپنے لیے وقت زندگی میں نکال دیتا ہے۔ اور خاموشی میں بیٹھ کر جب ہم اپنے آپ کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہمارے اندر زیادتیاں ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اپنی نظر میں آ جاتی ہے، اور جو کمیاں ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اپنی ہی نظر میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خاموشی میں بیٹھ کر کچھ دیر اپنے آپ جانچنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ جو اصلاح ہم اپنا خود کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا آ کر ہمارا کر نہیں سکتا۔ کچھ ہمارے اندر خامیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح خود کر دیا کریں، اور یہی خاموشی میں بیٹھنا ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ عادت نمبر 7 اور آخری عادت، مثبت اور سوچ اچھے لوگ۔ ان لوگوں کے قریب رہے جو آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد کرے۔ ایسے لوگ ہماری زندگی میں بہت انمول ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان عادات سے روکتے ہیں جو ہم میں اچھے نہیں۔ اور اگر آپ کے زندگی میں ایسے انمول لوگ ہیں تو آپ ان کی قدر کیجیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود پر کام کرنا ہوگا۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہو، عادات اچھے ہو، اور وہ آپ کو ہر برائی کے کام سے روکنے آپ کی اصلاح سکون باہر کی چیزوں میں نہیں دل کے اندر ہوتا ہے۔ جب انسان خود سے راضی ہو جائے تو زندگی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ یہ 7 عادات میری آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور
ضرور بتا دیں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی ریسیپیز اور اچھے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اچھے سے باتیں بھی شیئر کر دیا کروں، جس سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتا دیا کرے، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بھی اچھے سے ولاگ اور اچھی سے ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ہم لوگ اکثر اختلافات کو جنگ بنا لیتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ اختلافات ہونا غلط بات ہے، لیکن اختلافات میں اخلاقیات بھول جانا یہ کمزور انسان کی نشانی ہے۔ ہر کوئی آپ جیسا سوچے یہ ضروری نہیں ہر کوئی آپ سے متفق ہو، یہ ممکن بھی نہیں، اور اصل انسان ہی وہ ہے جو غصے میں بھی زبان سنبھال کے بات کرے، مگر اختلاف میں بھی اپنی زبان اور ظرف بلند رکھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ چاہے کسی کے ساتھ ہمارا کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، مگر ہمارا اخلاق ہمیں یہ کہ ہم کسی کے بھی بارے میں برا کہہ سکیں۔ جو بھی اختلافات ہو اسے اچھے اخلاق کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی سے تو نفرتیں اور دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، جہاں پر ہم اختلاف کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ روز محشر تو چاہے لاکھ سجدے کر لے، لاکھ دعائیں مانگ لے، مگر اگر کسی کا دل توڑ کر آیا، کسی کو رلا کر آیا تو یاد رکھ جب تک وہ شخص تجھے خود معاف نہیں کرے گا اللہ بھی تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میں تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کا دل اتنا نہ دکھائے کہ وہ بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنا شروع کر دے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ہماری خوشیاں چھین کر اور پھر ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ابھی ہماری قسمت میں یہ بات نہیں تھی۔ پہلے میں بھی صبر کرتی تھی، برداشت کرتی تھی، لیکن اب صبر بھی نہیں ہو رہا اور برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ میں کسی کے منہ کے آگے کسی کے منہ پہ جواب نہیں دے سکتی، تو میں نے اپنے رب کو اپنا دوست مان لیا ہے اور کسی کی باتیں میں اپنے رب کو بتانے لگی ہوں۔ جس نے میرا دل دکھایا ہے میں اپنے رب سے اس کی شکایتیں کرنے لگی ہوں۔ برداشت کرتے کرتے بس ہو گئی۔ زندگی نے اتنے دکھ دیے کہ اچھے دن جو تھے وہ بھی بھول گئے کہ اچھے دن کب آئے تھے میری زندگی میں۔ ہم جتنا بھی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں اپنی خوشیوں کی قیمت دینی پڑتی ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کو غلط ٹھہرایا گیا، آپ کی ہر بات کو غلط مان لیا گیا، تو اسی وقت اس جگہ کو چھوڑ کر اپنا راستہ خود چن کر اپنے سکون اور خوشیوں کا خود مالک بن کر ان لوگوں سے اتنا دور ہو جائے کہ وہ آپ کے پاس آنے کے لیے پھر ترستے رہ جائیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت ساری قربانیاں دے کر جو اب میری زندگی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے رب کے اور اپنے رب کے توکل اور یقین کے۔ ہوپ کہ میرا آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو اس لیے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کرے، اور اگر پسند نہیں بھی آیا ہو تو پھر بھی ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کرے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کرے۔ آج کا دن بہت ہی اچھا گزرا، اللہ کا ڈھیر شکر ادا کیا۔ آپ جو ہے وہ بنے، جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہہ دیا کرے، کیونکہ جو ذہن میں رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہے، آباد رہے، جیے اور دوسروں کو بھی جینے دے۔ اللہ حافظ۔